السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں، ہو سکتا ہے کچھ احباب کے لیے آج کے یہ خطبے کی تمہید کچھ نئی لگے، اس لیے کہ اس میں اذان کے کلمات دہرائے گئے ہیں، اور اذان کے کلمات کے ساتھ ساتھ اذان کے بعد کی دعا بھی دہرائی گئی ہے۔ تو وہ اس لیے کہ آج کے خطبے کا عنوان اور موضوع اذان اور اس کا پیغام ہی ہے، اور قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی گئی شروع میں وہ بھی اسی عنوان اور موضوع کو لیے ہوئے ہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس شخص سے اچھی اور کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک اعمال کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، یعنی مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس لیے تمامی مفسرین اکرام نے اس آیت کے ذیل میں، اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ کے اصل مصداق ہے مؤذنین، جو اذان دینے والے ہیں، یعنی گویا کہ اذان اور اس کے کلمات ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ کے اولین مصداق اور ایک طرح سے مستحق اور مخاطب ہے، اس لیے کہ یہ وہ مؤذنین ہیں یا یہ وہ دعوت کے کلمات ہیں جن کلمات کے ذریعے سے ایک دن میں 5 مرتبہ اسلام کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور اس میں سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے روزانہ کا جو دعوتی، تعلیمی، تربیتی جو نصاب دیا گیا ہے، عام فہم لفظ میں، حالانکہ اردو کے الفاظ عام فہم ہونے چاہیے، لیکن اردو زبان سے مسلمانوں کا تعلق کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہا ہے، اس لیے دوسری زبانوں کے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے اور لوگ اس کو عام فہم سمجھتے ہیں۔ سلیبس کا لفظ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے عام فہم ہو نصاب کے مقابلے میں، حالانکہ نصاب ہونا چاہیے، اردو میں نصاب ہے اس کے لیے، جس کو انگریزی میں سلیبس کہتے ہیں، کہ کسی بھی تعلیم کا، کسی بھی نظریے کا ایک سلیبس ہوتا ہے، نصاب ہوتا ہے،
اور اس نصاب اور سلیبس کی بنیاد پر اس کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کی تعلیم عام ہوتی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے قیامت تک کے امت مسلمہ کے لیے جو روزانہ کا دعوتی تعلیمی تربیتی جو نصاب دیا ہے، جو سلیبس دیا ہے، وہ ہے اذان اور نماز۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ روزانہ کا جو تعلیمی تربیتی اور دعوتی نصاب ہے، ابھی امت مسلمہ کی اکثریت اس سے نابلد ہے، ناواقف ہے، اور ابھی یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اذان بھی دعوت ہے۔ اذان کے تعلق سے جو غلط فہمیاں جڑ گئی یا جو تنگ نظریہ پیدا ہو گئی ذہنوں اور دماغوں میں، جو محدود مفہوم اور معنی آ گیا۔ ویسے تو دین اسلام کی بہت ساری باتوں کے متعلق یہ تنگ نظری پائی جاتی ہے، غلط فہمی پائی جاتی ہے، لیکن اذان کے حوالے سے بھی یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، تنگ نظری پائی جاتی ہے۔ عام طور سے اذان کو لوگ نماز کی اطلاع کے طور پر لیتے ہیں، نماز کے بلاوے کے لیے اس کو لیتے ہیں۔ یقیناً اس میں نماز کی دعوت بھی ہے، لیکن نماز کی دعوت کے لیے، نماز کی اطلاع کے لیے اس میں 2 ہی کلمے، 15 کلموں میں سے 2 کلمے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کے ذریعے سے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کے علاوہ جتنے کلمات ہیں وہ اسلام کی عظیم دعوت پر مشتمل ہے، اور صرف عظیم دعوت پر مشتمل نہیں ہے بلکہ مکمل دعوت پر مشتمل ہے۔ اس لیے اذان کے بعد کی جو دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، صحابہ اکرام بھی پڑھتے تھے، اور اسی مناسبت سے امت مسلمہ کے لیے یہ دعا کی تلقین کی گئی۔ کچھ مفسرین محدثین نے اس کو واجب قرار دیا کہ جس طرح سے اذان کے کلمات کا جواب دینا واجب ہے، تو اذان کے بعد کی دعا بھی واجب ہے۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ، اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب۔ یہ اذان کے بعد کی دعا کی کلمات ہے، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ، اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب، والصلاۃ القائمہ، اور قائم ہونے والی نماز کے رب۔ لیکن مکمل دعوت کے طور پر ابھی اس کو کہاں قبول کیا گیا؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو مکمل دعوت کی حیثیت سے بھی قبول کریں۔ اور دوسری غلط فہمی اور دوسری تنگ نظری جو اذان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ یہ کہ اس کو صرف مؤذنین کا عمل سمجھ لیا گیا۔ اذان کا اذان دینے والوں سے تعلق ہے، ہمارا کیا تعلق ہے؟ اذان کا مؤذنین سے تعلق ہے، ہمارا کیا تعلق؟ جبکہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ جب اذان کا جو مؤذن اذان کے کلمات کہہ رہا ہے، دوہرا رہا ہے، وہی کلمات پوری امت کو دہرانا ہے، پورے محلے والوں کو دہرانا ہے۔ یہاں تک کہ خواتین اذان نہیں دے سکتی، عورتوں پر اذان نہیں ہے، ان کی اذان جائز نہیں ہے، لیکن اذان کا جواب دینا ان کے لیے بھی واجب اور ضروری ہے، اس لیے کہ وہ دعوت ہے، 5 وقت کی دعوت ہے، تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے۔ تو جب اذان کا جواب دینا تمام مقتدیوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، تو پھر اب یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اذان کا تعلق صرف اذان دینے والوں سے ہے۔ دوران اذان گویا کہ جو حالت اور کیفیت بنتی ہے مؤذنین کی اور پوری امت کی اور پورے مقتدیوں کی، وہ حالت اور کیفیت وہی ہیں جو ایک استاد کی اور طلبہ کی بنتی ہے۔ ایک مکتب میں کوئی استاد پڑھا رہا ہے، ایک مدرسے میں کوئی استاد اور معلم پڑھا رہا ہے، بچے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اور بچے اس کے جواب میں پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک معلم اور استاد پڑھا رہا ہے، بچے پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
اور بچے اس کے جواب میں پڑھ رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ معلم اور استاد پڑھا رہا ہے کہ بچے پڑھو اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے جواب میں بچوں کو پڑھنا پڑ رہا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو جب یہ حالت اور صورت حال ہے تو ہم اس سے بے تعلق کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہم اس سے نابلد کیسے رہ سکتے ہیں؟ روزانہ کی تعلیم اور تربیت ہے یہ ہماری، اور یہ بات بالکل دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، دلیل کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اگر امت مسلمہ صرف نماز کو، صرف اذان کو سمجھ لے اور اذان کو قبول کر لے، جواب کے معنی قبول کرنے کے ہوتے ہیں، اذان کے کلمات سے اس کو اعتراض نہیں ہے نا، اس کو اختلاف نہیں ہے نا، اس کو اذان کے کلمات قبول ہے، لیکن واقعتاً اگر وہ معنی کے ساتھ اور اس کے پیغام کے ساتھ قبول کر لے تو آج دنیا میں جو بے دینی ہے اور بے علمی ہے، یہ بے دینی کا جنازہ نکل جائے گا، یہ بے علمی کا جنازہ نکل جائے گا اگر صرف امت مسلمہ اذان ہی کے کلمات کو سمجھ لے اور ان کلمات کو قبول کر لے۔ اور جہاں تک کہ دعوت کی ذمہ داری ہے، اگر غیر مسلموں تک، برادران وطن تک اگر ہم صرف اذان ہی کو سمجھا دیں کہ اذان کے کلمات کا کیا مفہوم و مطلب ہے اور کیا تقاضا ہیں، تو دعوت دین کی ذمہ داری جو امت مسلمہ پر عائد ہوتی ہے تو وہ ذمہ داری بھی ہم سے ادا ہو جائے گی۔ اور شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہو، شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر اذان کی آواز نہ سنائی دیتی ہو، چاہے مسلم محلہ ہو، غیر مسلم محلہ ہو، لیکن جس طرح سے بہت سارے مسلمان اذان کے مفہوم اور مطلب کو نہیں سمجھتے، تو سارے کے سارے غیر مسلم اذان کے مفہوم اور مطلب کو نہیں سمجھتے۔ اور اگر ہم نے اذان کا مفہوم اور مطلب اگر سمجھا دیا ہمارے برادران وطن کو، تو قیامت کے دن کوئی غیر مسلم یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی۔ اور اگر کوئی غیر مسلم کہے گا کہ اذان کی دعوت نہیں پہنچی تو اللہ کے پاس نظم ہے کرامن کاتبین کے ذریعے سے، کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ تم نے نہیں سنا تھا؟ کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ تم نے نہیں سنا تھا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ تم نے نہیں سنا تھا؟ اللہ اکبر کا کلمہ تم نے نہیں سنا تھا؟ اور کیا حی علی الفلاح کا کلمہ تم نے نہیں سنا تھا؟ حی علی الصلاح کے مقابلے میں تم جواب دے سکتے ہو کہ نماز تو ہم پر نہیں ہے اور نہیں ہے غیر مسلموں پر، لیکن آؤ کامیابی کی طرف، تو اس میں مسلمان بھی مخاطب ہے اور غیر مسلم بھی مخاطب ہے۔ ہاں اس وقت تک وہ کہہ سکتے اللہ کے نزدیک جب تک کہ کسی مسلمان نے ان کو اذان کا مفہوم اور مطلب نہیں سمجھایا، صرف اسی وقت تک وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو اللہ اکبر کا مفہوم اور مطلب معلوم نہیں تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم مطلب معلوم نہیں تھا، حی علی الفلاح کا مفہوم مطلب ہم کو معلوم نہیں تھا، اس لیے ہم اس کو کیسے قبول کریں؟ تو بہت آسانی کے ساتھ اور کم وقت میں امت مسلمہ اذان کو سمجھ کر اسے قبول کر کے اور برادران وطن کو اس کا مفہوم اور مطلب بتا کر، اس کی دعوت دے کر، ایک تو تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سے بھی فیضیاب ہو سکتی ہے، عہدہ برا ہو سکتی ہے، اور دعوت دین کی ذمہ داری جو عائد ہے امت مسلمہ پر، تو دعوت دین کی ذمہ داری سے وہ عہدہ برا ہو سکتی ہے۔ جہاں تک کہ اذان کی جو تاریخی حیثیت ہے، تو جب تک مکہ میں اللہ کے رسول تھے، اہل ایمان تھے، تو باضابطہ کوئی اجتماعی نظام قائم نہیں تھا، نماز کا بھی اجتماعی نظام قائم نہیں تھا، اس لیے اذان کی وہاں ضرورت نہیں تھی، لوگ اپنے اپنے طور سے نماز پڑھتے تھے، اپنے اپنے طور سے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ میں ایک طرح سے اسلام کو ایک مرکز مل گیا اور بہت سارے مسلمان بھی وہاں جمع ہو گئے، تو شروع میں ایسا تھا کہ لوگ اپنے اپنے طور سے
خود ہی جمع ہو جاتے تھے، کسی کے اعلان کا اور اطلاع کے انتظار کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے آبادی بڑھنے لگی تو پھر اس میں دقت پیش آنے لگی کہ ایک ساتھ لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے۔ تو صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے مشورہ کیا، ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا اللہ کی طرف سے اس اجتماعی عبادت کے سلسلے میں، تو کچھ رائے یہ آئی کہ نصارہ ناقوس کا استعمال کرتے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک ناقوس پیمانہ ہوتا ہے، گول ایک چیز ہوتی ہے، اور اس میں آواز کرتے ہیں اور آواز کے ذریعے سے جمع ہوتے ہیں۔ یہود جو ہے تو نر سنگے کا استعمال کرتے تھے، جانور کے سنگ نیما کوئی چیز ہوتی تھی اور اس میں وہ آواز کرتے تھے، اور یہود اس آواز کے ذریعے سے بلاتے تھے، نصارہ ناقوس کے ذریعے سے بلاتے تھے۔ لیکن بات طے نہیں ہوئی، گویا کہ ہر ایک کے اندر طلب تھی کہ کوئی بلانے کے لیے ایک اچھا انتظام ہو۔ تو تب تک صرف حضرت بلال کے لیے حکم تھا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو وہ کہے، لوگوں کو آواز لگائے محلے میں جا کر، الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ، لوگوں نماز کا وقت آ گیا، نماز کی جماعت کھڑی ہو گئی، لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ لیکن جب کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر توفیق بھی دیتا ہے اور آسان کر دیتا ہے۔ تو دو صحابی کا تذکرہ ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے خواب میں یہ اذان کے کلمات سکھلائے فرشتے کے ذریعے سے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے سے پھر اس پر ایک طرح سے سند مل گئی۔ اب گویا کہ یہ صرف دو صحابہ کے خوابی کی بات نہیں رہی، یہ اللہ کا فرمان بھی اس میں ہو گیا اور اللہ کے رسول کا فرمان بھی اس میں اب شامل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، یہ سبھی سیاہ ستہ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، واقعہ موجود ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سویا، یعنی اسی اسرا میں جب یہ اذان کے سلسلے میں بلانے کے تعلق سے یا نماز کے لیے بلانے کے تعلق سے بات چل رہی تھی، تو ایک آدمی خواب میں آیا، گویا کہ فرشتہ تھا اللہ کی طرف سے، اور اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا جس کو نصارہ بلانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ کیا تم ناقوس بیچو گے؟ تو اس نے کہا کہ لے کر کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے، آواز کر کے نماز کے لیے بلائیں گے۔ تو چونکہ وہ فرشتہ تھا، اس نے کہا کہ میں کیا ناقوس سے بھی بہتر چیز نہ بتاؤں لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے؟ تو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے کہا کہ کیوں نہیں، ضرور آپ بتائیں۔ تو پھر انہوں نے وہ خواب میں جو فرشتہ تھا اللہ کی طرف سے، اس نے یہ پورے شروع سے لے کر آخر تک جو اذان کے کلمات ہیں وہ سنائے، وہ پیش کیے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی پر۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی فجر سے پہلے اٹھ گئے، اس لیے کہ اچھی چیز تھی اور لوگ اس سلسلے میں فکر مند تھے، اللہ کے رسول بھی فکر مند تھے، اللہ کے رسول کے پاس آ گئے اور آ کر عرض کہ اللہ کے رسول آج میں نے ایسا سا خواب دیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اِنَّا لَرُوْیَ حَقٍ، بے شک یہ سچا خواب ہے۔ اور پھر حضرت بلال کو آپ نے حکم دیا کہ جو کلمات یہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی پڑھے سنائیں، تو یہی کلمات تم اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر ادا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت اونچی تھی، بلند تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اذان کے کلمات دہرائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق واقعہ جو اسی روایت سے حدیث سے جڑا ہوا ہے، روایتوں میں یہ آتا ہے کہ وہ سوئے ہوئے تھے تو چادر گھسیٹتے ہوئے، یعنی اتنی بھی انہوں نے دیر نہیں لگائی کہ میں چادر کو پہلے ایک طرف رکھ دوں، اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس پہنچوں۔ چادر گھسیٹتے وہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے، اور بالکل واقعہ ایسے ہی تھا کہ وہ ایسی حالت میں پہنچے اور آ کر عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج خواب میں نے بھی یہ کلمات، مجھ کو بھی یہ کلمات سنائے گئے، ایک فرشتے نے یہ کلمات مجھ کو سنایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک یہ سچا خواب ہے، اور آپ نے الحمدللہ کہا کہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نماز کے بلانے کا مسئلہ، صرف نماز کے بلانے کا مسئلہ اس میں حل نہیں ہوا۔ جب طلب اور جستجو ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے، بندہ تھوڑا مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑھ کر دیتا ہے۔
تو یہاں تو صرف اللہ کے رسول اور صحابہ کرام صرف نماز کے بلانے کے لیے متفکر تھے، فکر مند تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کی دعوت اور نماز کی اطلاع کے ساتھ ساتھ اسلام کی عظیم تر دعوت اور اسلام کی مکمل تر دعوت اذان میں شامل کر دیا۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ جو ہم اذان روزانہ سنتے ہیں اور ہم جواب بھی دیتے ہیں اور جواب دینا بھی چاہیے، یہ اذان کا پیغام کیا ہے؟ اذان کے 15 کلمات ہیں اور فجر کی اذان میں 2 کلمات کا اور اضافہ ہے، الصلاۃ خیر من النوم، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تو اگر اس کو شامل کر لیا جائے تو پھر گویا کہ وہ 17 ہو جاتے ہیں، لیکن عام نمازوں میں فجر کے علاوہ 4 نمازوں میں 15 کلمات ہے۔ 15 کلمات میں سے 6 کلمے اللہ کی بڑائی پر مشتمل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 4 شروع میں، اور جب اذان ختم ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے، تو پھر لا الہ الا اللہ سے پہلے اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ 15 کلمات میں سے 6 کلمے اللہ اکبر پر مشتمل ہے اور 3 کلمے لا الہ الا اللہ پر مشتمل ہے۔ اشہد ان لا الہ الا، اشہد میں بھی لا الہ الا اللہ ہے نا، اور 2 مرتبہ یہاں، اور آخر میں جہاں پر اذان مکمل ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، تو لا الہ الا اللہ، تو 3 کلمے لا الہ الا اللہ پر مشتمل اور 2 کلمے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر مشتمل، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور 2 کلمے آؤ کامیابی کی طرف مشتمل، اور 2 کلمے آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ صرف بڑا نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور صرف اللہ سب سے بڑا ہے میں صرف ذات کے لحاظ سے نہیں، خالق ہی کے لحاظ سے نہیں، اپنی تمام 99 صفات کے لحاظ سے، جس میں صفت حکمرانی بھی ہے، حکمرانی کے لحاظ سے، حکم کے لحاظ سے بھی اللہ سب سے بڑا ہے۔ کا مطلب یہ کہ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، اور صرف نماز ہی میں اللہ کا حکم سب سے بڑا نہیں ہے، صرف روزے میں اور زکوٰۃ اور حج میں اللہ کا حکم سب سے بڑا نہیں ہے۔ زندگی کے جتنے شعبے ہیں اور زندگی کے جتنے معاملات ہیں، ان تمام شعبوں میں، تمام معاملات میں اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ تجارت میں اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، نکاح میں اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، میاں بیوی کے حقوق میں اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، والدین کے حقوق میں اللہ کا حکم، اللہ کا حق سب سے بڑا ہے، اور سیاست اور راجکارن کے شعبے میں اور معاملے میں بھی اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور احتساب کی ضرورت ہے کہ ابھی امت مسلمہ نے اذانوں کو قبول نہیں کیا۔ یہ کوئی الزام اور بدگمانی کی بات نہیں ہے۔ اذانوں کو قبول کرنے کا مطلب یہ کہ ہم نے زندگی کے معاملات میں اللہ کے حکموں کو سب سے بڑے حکموں کے طور پر قبول نہیں کیا، اور جس میدان میں، جس شعبے میں ہم نے اللہ کے حکموں کو یا اذان کو مسترد کر دیا، ٹھکرا دیا، وہ ہے سیاست کا شعبہ، وہ ہے راجکارن کا شعبہ۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو شکوہ بھی ہو، شکایت بھی ہو کہ بار بار آپ کی تقریر میں، بار بار ہر بات میں سیاست راجکارن آ ہی جاتا ہے، تو کیا کرے؟ سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی اسی میں ہو رہی ہے، سب سے زیادہ قرآن کا حکم اور اللہ کے رسول کا حکم اسی میدان میں توڑا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ تعلیم اور تربیت کا تقاضا نہیں ہے؟ کہ یہ دین کے کام کرنے کا تقاضا نہیں کہ سب سے زیادہ زور اسی پر دیا جائے؟ جن لوگوں کو شکوہ شکایت ہے تو وہ ذرا غور کرے، وہ اپنے اسلاف کی تاریخ پر غور کرے۔ یہ روایتی انداز اور روایتی تقریریں، یہ روایتی تقریریں کرنا جن کو لوگ قبول کرتے، واہ واہ کرتے، بہت آسان ہے،
لیکن مجددین کی تاریخ کیا رہی ہے، مصلحین کی تاریخ کیا رہی ہے، فقہاء کرام کی تاریخ کیا رہی ہے؟ اسلام کے جن موضوعات کو اور جن شعبوں کو اور جن باتوں کو امت نے نظر انداز کر دیا، بھلایا، تو دین کے کام کرنے کا اولین تقاضا، ترجیح کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے زیادہ اسی پر زور دیا جائے اور اسی کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ مکہ والے بھی اللہ کو اللہ کی حیثیت سے مانتے تھے، جانتے تھے، اور صرف اللہ کو اللہ کی حیثیت سے نہیں، اللہ کو آسمان زمین کا خالق بھی مانتے تھے، بارش کا برسانے والا بھی مانتے تھے، لیکن کمی جس میں تھی وہ تھی تکبیر رب میں۔ اللہ کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور تسلیم کرتے بھی تھے تو اللہ کی بڑائی میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ اس لیے اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ دعوتی لحاظ سے سب سے پہلی وہی ہے، نبوت کے لحاظ سے سب سے پہلی وہی وہ سورہ الگ کی ابتدائی آیت ہے، لیکن دعوت کے لحاظ سے سب سے پہلی وہی وہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہے، جن میں تکبیر رب کا، اللہ کی بڑائی کا حکم ہے کہ اللہ کی بڑائی اور ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ جہاں بھی اجتماع کے مواقع ہیں، جہاں بھی لوگوں کے جمع ہونے کے مواقع ہیں، اسلام نے خصوصیت کے ساتھ اللہ اکبر کی تعلیم اور تلقین کو شامل کر دیا۔ نماز میں بھی اللہ اکبر کی تعلیم اور تلقین ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کا عنوان ہو سکتا ہے نماز فہمی پر۔ اس عنوان کا، آج کے عنوان کا جو ہے ایک طرح سے اذان فہمی، اذان کو ہم سمجھے۔ ہم نے صرف ابھی اذان کو سنا اور ہم سنتے جواب دیتے ہیں، لیکن جب تک کہ ہم سمجھیں گے نہیں، جب تک کہ علم اس کا حاصل نہیں کریں گے تو عمل اس کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو سب سے زیادہ مرتبہ اللہ اکبر کا کلمہ رکھا گیا ہے وہ یوں ہی نہیں رکھا گیا ہے، ہر دور میں بگاڑ کا، برائی کا، ظلم کا سب سے بڑا سبب وہ انسانوں کی بڑائی رہا ہے۔ آج بھی جو میدان سیاست میں جو ظلم و ستم ہے، معاشرت میں جو ظلم و ستم ہے، یا گھروں میں جو ظلم و ستم ہے، اس کے پیچھے بھی یہی بڑائی کا مسئلہ ہے۔ فلاں پارٹی کہتی ہے کہ ہم بڑے ہیں، فلاں نظریہ والے کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، کچھ خاندان والے کہتے ہیں کہ ہم بڑے، ہماری چلے، تو کس کی چلے؟ نہیں، اذان کی چلے، تکبیر تحریمہ کی چلے، اللہ اکبر کی چلے۔ اذان سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ تو اذان کی آج ہم بات نہیں چلا رہے ہیں، اور اس لیے نہیں چلا رہے کہ ہم خود اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ زیادہ مرتبہ اس کو رکھا گیا تو یہ کوئی ریپیٹ کے طور پر نہیں ہے، تکرار برائے تکرار نہیں ہے۔ اسلام میں تکرار کے طور پر کوئی چیز نہیں ہے، توجہ کے لیے، تربیت کے لیے، تلقین کے لیے، کہ چونکہ زیادہ تر نافرمانی یہیں سے ہوتی ہے، نفس اس کا بڑا بن جاتا ہے، انا پرستی آ جاتی ہے، میں پنا۔ تو یہ انا کا خاتمہ ہو، انا فنا ہو اللہ اکبر کے ذریعے سے۔ تو 6 مرتبہ ایک اذان میں ہم قبول کرتے ہیں، دن میں سے کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ 5 اذانوں میں 6 پنجے 30۔ نماز کو ایک طرف رکھیے، ایک رکعت میں ہی کئی مرتبہ ہیں۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، کسی حکومت کو بڑا سمجھ رہے ہیں، حکومت کے قانون کو ہم بڑا سمجھ رہے ہیں، خاندان کے قانون کو بڑا سمجھ رہے ہیں، کسی لیڈر کے حکم کو ہم بڑا سمجھ رہے ہیں، تو دن میں سے صرف اذان کے حوالے سے اگر لیا جائے تو 30 مرتبہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی نا۔ 30 مرتبہ اللہ کے حکموں کا ہم نے مسترد کر دیا، نظر انداز کر دیا، تو کیا اللہ کا غضب نازل نہیں ہوگا؟ اللہ کا غصہ نازل نہیں ہوگا؟ اور یہی اللہ کے غضب اور غصے میں، اور خاص طور سے میدان سیاست میں آج پوری امت مسلمہ عالمی سطح پر ہے، گنے چنے مقامات اور علاقوں کو چھوڑ کر، اس لیے کہ اذان کو ابھی قبول ہی نہیں کیا گیا۔ قبول نہیں کیا تو اللہ کا عذاب آئیں گا ہی۔ سب سے بڑی دعوت ہے اور سب سے مکمل اور عظیم دعوت ہے۔ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں بھی یہی میں گواہی دیتا ہوں۔ اب گویا کہ اذان میں یہ انفرادیت کے ساتھ ساتھ اجتماعی چیز بھی رکھ دی گئی، گواہی کا تعلق دوسروں کے سامنے گواہی دینا ہے، یعنی گویا کہ اذان صرف اپنے حد تک محدود رکھنے کی چیز نہیں، گواہی دینے کی چیز ہے۔ گواہی دوسروں کے سامنے دی جاتی ہے، دوسروں کے لیے دی جاتی ہے گواہی۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں،
اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اس کے جواب میں کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حول کہتے ہیں رکاوٹ کو، جو رکاوٹ ڈالے، وہ حال بینہم الموج ہے نا قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں، کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلا رہے تھے کہ آج سوار ہو جا، اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، تو اسی دوران میں وہ حال بینہم الموج فکان من المغرقین، گفتگو ہو رہی تھی تو ایک موج حائل ہو گئی پانی کی اور اس میں غرق ہو گیا بیٹا نافرمان۔ تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور کوئی طاقت اور قوت نہیں مگر اللہ کی، یعنی مطلب یہ کہ اب اذان کے بعد کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، تجارت نے رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے، بیوی نے اور اہل و عیال نے رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے، اور کوئی چیز تمہارے سامنے رکاوٹ نہ بنے۔ اس لیے اس کا جواب حی علی الصلاۃ بھی ہو سکتا تھا نا، لیکن مناسبت سے جواب اس کا رکھا گیا کہ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی سد باد نہیں اور کوئی طاقت اور قوت نہیں مگر اللہ کی۔ اور فجر کی جو اذان میں ہے صدقتا و بررتا الصلاۃ خیر من النوم، وسیع عنوان اور موضوع ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وقت بھی محدود ہے، اور خاص طور جب یہ طے کیا گیا کہ آدھے گھنٹے پر ہی مشتمل رہے گا انشاءاللہ یہ جمعہ کا خطبہ پہلا۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن کتنے مقتدی ہیں؟ پہلے تو حی علی الصلاۃ کی دعوت پر لبیک کہنے والے، عملی لحاظ سے اس کو قبول کرنے والے کتنے ہیں؟ 10% جائزہ ہے تناسب 5 وقتہ نمازیوں کا، گویا کہ 90% مسلمان حی علی الصلاۃ کا جواب دیتے کہ ہم نہیں آئیں گے نماز کی طرف، ہم کو منظور نہیں ہے حی علی الصلاۃ، تو کیا اللہ کا غضب نازل نہیں ہوگا؟ الصلاۃ خیر من النوم کا جواب دینے کا حکم ہے، صدقتا و بررتا، تو نے سچ بات کہی اور تو نے نیکی کی بات کہی، لیکن 90-95% فجر میں تناسب اور بھی کم ہو جاتا ہے، تو 90-95% مسلمانوں کا عملی جواب ہوتا ہے النوم خیر من الصلاۃ، نیند نماز سے بہتر ہے۔ جھوٹ ہے بات جو کہتی ہے، جو حدیث میں لکھ دی گئی الصلاۃ خیر من النوم، اے مؤذن تو نے جھوٹی بات کہی ہے، غلط بات کہی ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، میرے لیے تو نیند بہتر ہے نماز سے۔ النوم خیر من الصلاۃ، 90-95% مسلمانوں کا جواب فجر کی نماز میں یہی ہے کہ نیند نماز سے بہتر ہے، نیند نماز سے بہتر ہے۔ تبھی تو بستر سے اٹھنا نہیں ہوتا، تبھی سے نیند سے بیداری نہیں ہوتی، تو کیا اللہ کی رحمت نازل ہوں گی گھروں میں؟ کیا میاں بیوی کی زندگی میں سکون آئے گا؟ کیا اولاد کے ذریعے سے ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی؟ النوم خیر من الصلاۃ کا کردار ادا کر کے کہ نیند نماز سے بہتر ہے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ اذان کو اللہ تعالیٰ نے روزانہ کا دعوتی تعلیمی تربیتی نصاب ہمارے لیے رکھا ہے، ہم اس کو دعوتی تعلیمی تربیتی حیثیت سے قبول کریں، اور اس کو نہ صرف قبول کرے بلکہ دوسروں کو بھی ہم اس کی دعوت دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اذان اور اذان کے کلمات کو سمجھنے اور اس کے عملی پیغام سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔